حضرت مصعب بن حزن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تاکہ اس کلمے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے، کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صرف یہی ایک کلمہ پڑھ لیں، اور یہ دونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہی قائم ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے طلب مغفرت کرتا رہوں گا تاکہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور خاص ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لِتُنْعُوا بِالْعُصْبَةِ أَوْ لِلْقَوَىٰ سے مراد یہ ہے کہ کئی زوردار آدمی بھی مل کر اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لتنعو کا مطلب ڈھوئی جاتی تھیں۔ فارغہ کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں موسیٰ کے سوا اور کوئی خاص نہیں رہا تھا۔ الفرحین کا معنی خوشی سے اتراتے ہوئے، قصیہ یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ قص کے معنی بیان کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا، نحن نقص علیکا۔ ان جنب یعنی دور سے، ان جنابہ کا بھی یہی معنی ہے، اور ان اجتناب کا بھی یہی ہے۔ یبطشا بکسرہ تا اور یبطشا بضمہ تا دونوں قرات ہیں۔ یا تمرون مشورہ کر رہے ہیں، عدوان اور عدا اور تعدی سب کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی حد سے بڑھ جانا، ظلم کرنا۔ آنس کا معنی دیکھا، جزوہ لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے سرے پر آگ لگی ہو مگر اس میں شعلہ نہ ہو۔ اور شہاب جو آیت او اتیکم بشہاب قبس میں ہے، اس سے مراد ایسی جلتی ہوئی لکڑی جس میں شعلہ ہو۔ حیات یعنی سانپوں کی مختلف قسمیں، جان، افعی، اسود وغیرہ۔ ردا یعنی مددگار، پشت پناہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بصدقنی بضمہ قاف پڑھا ہے، اور انہوں نے کہا سنشت کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ عرب لوگوں کا محاورہ ہے، جب کسی کو قوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جعلنا لہو عددا۔ مقبوحین کا معنی ہلاک کیے گئے۔ وصلنا ہم نے اس کو بیان اور پورا کیا۔ یحبا کھچے آتے ہیں، بطرت شرارت کی۔ فی امہا رسولہ، ام القریٰ مکہ اور اس کے اطراف کو کہتے ہیں۔ تکن کا معنی چھپاتی ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں اکننتو یعنی میں نے اس کو چھپا لیا۔ کننا کا بھی یہی معنی ہے۔ ویا کان اللہ کا معنی علم ترا ان اللہ ہے، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4772۔